पौ फूटी, मुजाहिद उठे और वजू किया, फिर हाथ बांधे खुदा के हुजूर हाजिर हो गए। नमाज पढ़ी और खुशू खजू से दुआएं मांगी, फिर हथियार बदन पर सजाए और घोड़ों पर सवार हो गए। मैदान में आए, सफ़ें दुरुस्त की और रूमी कैंप से फौज के आने के मुंतजिर हो गए, मगर हरीफ का लश्कर मैदान में न आया। हैरान हुए कि इन्हें क्या हुआ, कोई सरदार चल बसा या फौज को सांप सूंघ गया। इतने में जासूसों ने बताया कि महान ने शाह हरकल से रहनुमाई की दरखास्त की है और जब तक वहां से कोई जवाब नहीं आएगा रूमी खामोश रहेंगे। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अबू उबैदा से कहा, खुदा ने दुश्मन पर दहशत तारी कर दी है, हमें इससे फायदा उठाकर हमला कर देना चाहिए ताकि दुश्मन की बेदिली का फायदा उठा सकें और उसे संभलने का मौका न दें। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, जल्दबाजी दुरुस्त नहीं, जल्दी का नतीजा अच्छा नहीं होता, हमें भी अपने लश्कर को आराम का मौका देना चाहिए। मुजाहिद अपने सरदार के हुक्म के मुताबिक कैंप में वापस आ गए। 7 दिन तक मैदान जंग लड़ाई के हंगामे से महरूम रहा। इस अरसा में हजरत खलीफा सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 7000 मुजाहिदीन की कुमत भेज दी। रूमी जासूसों ने महान को इत्तला दी कि इस्लामी लश्कर बेफिक्री की नींद सोता है, नमाजें पढ़ता है और रोजे रखता है, उनमें लड़ाई का कोई चर्चा नहीं और वो उस वक्त तक मैदान में नहीं आएंगे जब तक हम मैदान का रुख नहीं करते। महान ने अपने सरदारों से कहा, कितना अच्छा मौका है, हम जरूर उनकी गफलत और बेफिक्री से फायदा उठाएंगे। आज रात सारे लश्कर को तैयारी का हुक्म दे दो और सुबह होते ही हमला कर दो। रात भर हमला की तैयारी जारी रही। सुबह होते ही रूमी लश्कर हरकत में आ गया, सफ़ें दुरुस्त करके मैदान में बढ़ा। इस्लामी पहरादार दौड़े हुए आए और दुश्मन की आमद की इत्तला दी। हजरत अबू उबैदा ने घबराते हुए हजरत खालिद से कहा, हम तो तैयार ही नहीं और दुश्मन आ पहुंचा है, कोई तदबीर करो ताकि हमारा लश्कर हथियार पहनकर तैयार हो सके। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, आपने उनकी बदहवासी से फायदा न उठाया, अब वो हमारी गफलत से फायदा उठाएंगे। मैं 500 मुजाहिदीन के साथ इस सैलाब को रोकने की कोशिश करता हूं, आप जल्दी से लश्कर को लेकर मुझसे आ मिलें। ये कहकर उन्होंने 500 मुजाहिद साथ लिए और उनकी सफ़ें दुरुस्त की, फिर दुश्मन के सैलाब पर बंद बांधने के लिए चल पड़े। रूमी बड़े जोरों शोर से बढ़ते हुए आ रहे थे, तूफाने बला की तरह चढ़े आ रहे थे। उन्हें ख्याल भी नहीं था कि कोई हमें रोकेगा और पूछेगा कि मियां किधर का इरादा है। बस बेखबरी में जा पड़ेंगे और इस्लामियों को तलवारों पर रख लेंगे। यूं ही वो करीब आए, मुजाहिदीन को तैयार पाया, उन्हीं कदमों पर ठहर गए, दहशत के मारे हमले की जुर्रत न कर सके। इतने में हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु लश्कर को तैयार करके मैदान में ले आए। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने महान के लश्कर की तरतीब देखी तो हजरत अबू उबैदा से कहा, आप लश्कर की पुष्ट पर चले जाएं, क्योंकि रूमी बड़ी तैयारी के साथ आए हैं। 30,000 जवान जंजीरों से मुत्तहिद हैं और मरने मारने पर आमादा हैं। आप पुष्ट पर होंगे तो औरतें महफूज होंगी, अगर कोई सिपाही भागेगा तो उसे आपसे शर्म आएगी। सिपा सलार ने यह बात मान ली और 300 सवार लेकर पुष्ट पर चले गए। औरतों से कहा, आज का दिन बहुत सख्त है, तुम होशियार रहो, अपने हथियार संभाल लो और भागने वालों पर पत्थरों की बारिश करो, खुदा को याद करो और उससे फतह नुसरत की दुआएं मांगती रहो। इतने में कबीला अजद का एक नौजवान आया और बोला कि मैं मैदान में जाता हूं, अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई पैगाम देना हो तो फरमाइए। सिपा सालार की आंखों में आंसू आ गए, वो लड़खड़ाती हुई जुबान से बोले, सलाम के बाद अर्ज करना कि हुजूर ने हमसे जो वादे फरमाए थे वो बरहक हैं। अजदी नौजवान दीवाना वार मैदान में कूद गया, घोड़े को चक्कर दिया और मुकाबला के लिए हरीफ तलब किया। एक जिरह पोश रूमी घोड़ा दौड़ाता नेजा हिलाता हुआ आया और आते ही हमला आवर हुआ। मुजाहिद ने उसका वार खाली कर दिया और ऐसा ताक कर नेजा मारा कि जिरह को तोड़कर सीना तक निकल गया। रूमी घोड़े से गिरा और मौत ने उसे अपने पांव से मसल दिया। एक और रूमी तेजी से आया और आते ही अपने दोस्त की तरह जमीन गिर हुआ। इस तरह अजदी मुजाहिद ने 4 रूमी मौत के घाट उतार दिए। 5वां एक तजुर्बाकार जंगजू था। अजदी मुजाहिद थका हुआ था, घोड़ा भी बहुत सुस्त हो चुका था। रूमी ने घोड़े को इस तरह चक्कर दिए कि थका हुआ घोड़ा और मुजाहिद मजीद थक गए। जब उसने मुजाहिद को सुस्त पाया तो नेजा उठाया, जिसे मुजाहिद संभाल न सका और दुश्मन के नेजा से छिद कर रह गया। कबीला अजद के मुजाहिद गजबनाक होकर बढ़े और आम हमला शुरू हो गया।
رومی میمنہ اسلامی میسرہ سے ٹکرایا، تلواریں کاٹنے کو بڑھیں، اسلامی میسرہ نے پہلی صف کو رگیدا، وہ بھاگی تو دوسری صف نے حملہ کر دیا، وہ مار کھا کر ہٹی تو تیسری صف آن ٹکرائی اور اس جوش سے حملہ کیا کہ قبیلہ زبید کے مجاہد مقابلہ سے عاجز آ گئے، وہ پیچھے ہٹے اور رومی آگے بڑھے۔ عمر بن مادی کرب نے اپنی قوم کو بھاگتے دیکھا تو پکارے، بنی زبید شرم کرو، خدا سے ڈرو، دشمن کی پرواہ نہ کرو، قیامت کے روز خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے، خدا کے حضور کیسے آؤ گے، شرماؤ اپنی غلطی پر پچھتاؤ، کٹ مرو لیکن دشمن کو پیٹھ نہ دکھاؤ۔ بنی زبید یہ سنتے ہی پلٹے اور سخت حملہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی قوم اوس کو لے کر بڑھے، طوفان کی طرح چڑھے، دوسرے قبائل نے بھی زور باندھا، رومیوں کو مارا، للکارا اور پیچھے دھکیل دیا، جام مرگ ان کے منہ میں انڈیل دیا۔ رومی میسرہ اسلامی میمنہ سے ٹکرایا، قیامت کا رن پڑا، میمنہ تاب نہ لا کر پیچھے ہٹا، رومی دھکیلتے ہوئے عورتوں تک پہنچ گئے۔ ابو سفیان بھی ان بھاگنے والوں میں شامل تھا، اس کی بیوی ہندہ نے خامد کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا کہ جہالت کے زمانہ کے سپہ سالار، یہ کیا ہوا، تو اسلام لا کر بزدل ہو گیا، شرم و حیا کو چھوڑ دیا، لے میرے کپڑے پہن کر بیٹھ جا، میں تیری جگہ دشمنوں کا مقابلہ کرتی ہوں۔ بیوی کے یہ الفاظ بجلی کا اثر رکھتے تھے۔ ابو سفیان نے پکار کر کہا، بھاگنے والوں، ہم عورتوں کی زبان سے نہیں بچ سکتے، خدا کی گرفت سے کیسے بچیں گے؟ شمشیر زبان کے زخم کھانے سے شمشیر دشمن سے گھائل ہونا آسان ہے، آؤ پلٹو، شہید بنو یا غازی۔ ابو سفیان کے ہمراہی پلٹے اور دشمنوں میں گھس گئے، عورتوں نے بھی ہتھیار اٹھائے اور مردوں کے دو بدو لڑنے لگیں۔ عورتوں کو لڑتے دیکھ کر بھاگنے والے اس جوش سے حملہ آور ہوئے کہ رومی پیچھے ہٹنے لگے۔ زرار رضی اللہ عنہ کی بہن خولا اور دوسری عورتوں نے وہ تلوار چلائی کہ رومی دنگ رہ گئے۔ خولا رضی اللہ عنہ اور کئی دوسری عورتیں زخمی ہوئیں مگر ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ حملہ آور پیچھے ہٹے ہی تھے کہ ایک اور رومی صف ان سے آن ملی۔ اسلامی میمنہ پھر شکست سے دو چار ہوا، عورتیں شمشیر بکف آئیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ دشمن پر جھپٹ پڑیں۔ تلوار چل رہی تھی اور وہ مرتی مارتی آگے بڑھ رہی تھیں، اتنے میں حضرت خالد نے خدائی تلوار چمکائی اور اپنے دستے کے ساتھ آ گئے۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، عورتوں کو آفرین کہا، اپنے بہادروں کو للکارا، تمہاری زندگی میں عورتوں کی بے حرمتی، مجاہدو دشمن سے اس گستاخی کا انتقام لو۔ زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً نیزہ تانا اور دشمن کے سینے چھلنی کرنے لگے، وہ مارتے للکارتے دریحان تک جا پہنچے، بجلی بن کر گرے اور نیزے کے ایک وار سے اسے جہنم کا راستہ دکھا دیا۔ جرجیر نے مسلمانوں کو میمنہ اور میسرہ میں الجھا دیکھا تو اپنے زنجیری دستے کو آگے بڑھایا اور قلب پر حملہ کر دیا۔ مجاہد جم کر لڑے مگر رومی انہیں دباتے ہی گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے میمنہ اور میسرہ کو سنبھال کر قلب کا رخ کیا اور اس شدت سے حملہ کیا کہ زنجیری دستہ بھاگ نہ سکا۔ رومی بکریوں کی طرح ذبح ہونے لگے، جو بچے وہ پیچھے کو بھاگے اور اپنے لشکر سے جا ملے۔ دونوں لشکروں نے کچھ دیر کے لیے ہاتھ روک لیے کیونکہ اب ان کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ دونوں نے جلدی سے اپنی اپنی صفیں درست کی اور جنگ کے لیے پھر تیار ہو گئے۔ اس بار لڑائی نے رنگ بدلا، ایک رومی زرہ پوش میدان میں آیا اور للکارا، کوئی جوان ہے جو میرے مقابلہ پر آئے؟ ایک ازدی نوجوان اس کے مقابلہ پر آیا، رومی نے چند وار بچائے اور موقع پا کر ایسی تلوار ماری کہ مجاہد کٹ کر شہادت کی گود میں جا سویا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنا جھنڈا لیے کھڑے تھے، انہوں نے میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ سپہ سالار نے کہا، اپنا جھنڈا سنبھالے رہو اور اپنی جگہ نہ چھوڑو، چنانچہ وہ رک گئے۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا نوجوان بیٹا عبد الرحمن باپ کی اجازت لے کر میدان میں اترا اور رومی پر حملہ کیا۔ رومی نے وار خالی کر دیا اور موقع پا کر ایسی تلوار ماری کہ مجاہد زخمی ہوا اور واپس لشکر میں آ گیا۔ رومی کا غرور بڑھا، وہ میدان میں للکارا، گھوڑے کو چابک دیے اور اسلامی فوج پر حملہ آور ہوا۔ مجاہدین نے اسے آگے بڑھنے نہ دیا، وہ پیچھے ہٹا اور پھر میدان میں آ کر پکارا، رومیوں کے منہ آنے والو عربو، آؤ میری تلوار کی دھار آزماؤ۔ عامر بن طفیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر میدان میں کودے، بجلی کی طرح آئے اور رومی پر نیزے کا وار کیا۔ رومی نے ڈھال پر وار سنبھالا اور ڈھال کو اس طرح پھیرا کہ نیزہ ٹوٹ گیا۔ مجاہد نے فوراً تلوار سنبھالی اور رومی کے سر پر اس زور سے ماری کہ خود کٹا اور سر دو پارا ہو گیا۔ تلوار نے سینے کو چیرتے ہوئے دھڑ کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک گھوڑے کے دائیں جانب گرا اور دوسرا بائیں جانب۔
مجاہد نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور پکار کر کہا، رومی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے بنی غسان تم ہی کوئی اپنا جگر پارا بھیجو۔ جبلہ بن ابہم دوہری زرہ پہنے کھڑا تھا، جوش کھا کر میدان میں آیا، دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے، مجاہد کی تلوار زرہ کو نہ کاٹ سکی۔ جبلہ کی تلوار عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو جام شہادت پلا گئی۔ جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جبلہ کے سامنے آ کر رکے۔ جبلہ نے انہیں دیکھ کر کہا، نوجوان تم کون ہو؟ تمہارے ابھی کھیلنے کے دن ہیں، موت کو دعوت نہ دو، کسی تجربہ کار بہادر کو آنے دو۔ جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اس شہید کا بیٹا ہوں جو ابھی تمہارے ہاتھوں سے بہشتے بری ہوا ہے، میں اپنے باپ کا بدلہ لوں گا، خود شہید ہو جاؤں گا یا تمہارے ٹکڑے اڑا دوں گا۔ ہمارے لیے شہادت حیات جاویداں ہے، اگر تم میری تلوار سے بچ گئے تو کسی دوسرے کو طلب کرنا۔ جبلہ حیران تھا کہ یہ کیسی قوم ہے جس کے بچے بھی گھوڑے دوڑاتے اور تلواریں چمکاتے ہیں، موت کو زندگی سمجھتے ہیں اور زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں، موت کی باہوں میں باہیں ڈال دیتے ہیں، پھر بھی مسکراتے رہتے ہیں۔ جبلہ اسی حیرت میں تھا کہ جندب نے گھوڑے کو چکر دیا اور جبلہ پر حملہ کر دیا۔ نیزوں کی نوکوں سے آگ کے شعلے نکلنے لگے، گھوڑے پسینے میں نہا گئے۔ مجاہد کی پھرتی سے رومی حیران تھے اور لشکر اسلام خوش تھا۔ جندب نے احتیاط کو بالائے طاق رکھا، بہت قریب آ کر حملے کرنے لگا۔ جبلہ نے موقع پا کر تلوار کا ایک ایسا ہاتھ مارا کہ جندب بچ نہ سکا اور شہید ہو کر اپنے باپ سے جا ملا۔ جبلہ تھکاوٹ سے چور چور ہو رہا تھا، مجاہد سے جان چھوٹی تو گھوڑے کو ایڑ لگا کر میدان سے نکل بھاگا اور اپنے لشکر میں جا کر دم لیا۔ جندب رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے نے اپنے دو بھائیوں کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تو تاب نہ رہی، شیروں کی طرح بڑھے اور بنی غسان پر جا پڑے۔ اس زور کا حملہ کیا کہ بنی غسان کے خون میں تلواریں نہا گئیں، ان کا علم بردار قتل کیا، علم زمین پر گرا۔ بنو غسان علم لینے کو بڑھے مگر جندب کے قبیلہ نے انہیں تہے تیغ کر کے رکھ دیا، ان سے علم چھین لیا اور مار مار کر بھگا دیا۔ رومی لشکر سراسیمہ ہو کر بھاگا، علم کی دھجیاں میدان میں بکھر گئیں، جنگ گاہ میں لہو کا سیلاب بہہ نکلا۔ آفتاب نے دہشت زدہ ہو کر آنکھیں بند کر لی، تاریکی دوڑی ہوئی آئی اور دونوں فوجوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ رومیوں نے طبل بجایا، مجاہدین سے چھٹکارا پایا، دم دبا کر بھاگے اور کیمپ میں جا پہنچے۔ مجاہد بھی اپنے کیمپ کو لوٹے مگر اپنے بھائیوں کی شہادت پر اشکبار تھے۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بھرپور خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔